پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 رمضان المبارک وہ تاریخ ہے جب اسلام کی سب سے عظیم اور وفادار ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ آج ہم ان کی حیات طیبہ اور وصال کا ایسا دل سوز واقعہ بیان کریں گے جو دلوں کو نرم کر دے اور آنکھوں کو اشک بار کر دے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان عزت، شرافت اور تجارت میں معروف تھا۔ آپ اپنے قبیلے میں طاہرہ یعنی کہ پاکیزہ خاتون کے لقب سے مشہور تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت کی شہرت پورے مکہ میں پھیل چکی تھی اور لوگ آپ کو الصادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام بھیجا۔ یہ سفر بے حد کامیاب رہا۔ اسی امانت اور دیانت سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 40 برس تھی۔ نکاح نہایت بابرکت ماحول میں انجام پایا اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ یہی وہ عظیم قربانی تھی جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیبت طاری تھی۔ اس موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت اور یقین کے ساتھ فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت ادا کرتے ہیں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ یوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت بنی۔ نبوت کے 7ویں سال کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو ہاشم کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک شعبی ابی طالب میں سختیاں برداشت کی گئی۔ بھوک کی شدت سے بچوں کے رونے کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اس کڑے وقت میں بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہیں، یہاں تک کہ صحت کمزور ہو گئے۔ نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کا انتقال ہوا۔ اس غم کے کچھ ہی عرصے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہو گئیں۔ بیماری کے آخری لمحات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی موت کا غم نہیں، بس افسوس یہ ہے کہ آپ کے سایہ رحمت سے جدا ہو جاؤں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وصیت کی کہ ان کا نکاح اور رخصتی آپ خود انجام دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمانے لگے، اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار فرمایا ہے۔ 10 رمضان المبارک کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ اس سال کو تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 عظیم سہارا دینے والے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام پہنچایا اور جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دی جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیفیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ یہ ان سے گہری محبت
اور وفاداری کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا اخلاص، وفاداری، صبر اور ایمان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عظیم ہستی کی سیرت سے روشنی حاصل کر سکیں۔ سبسکرائب